उस वक्त इनको अमेरिका अच्छा लगता था। उस वक्त तो आपको जब सियाफ को डॉलर मिल रहे थे तब तो अच्छा लगता था आपको। गुलबदीन हिकमत यार क्यों गया था वाशिंगटन में? हम अल्लाह के सामने हाथ बांधने वाले हैं, हिकमत यार की बात नहीं कर रहा। अल्लाह आपका अल्लाह व्हाइट हाउस था उस वक्त। माफी चाहती हूँ। तालिबान में अल्लाह के साथ नहीं गया वहाँ। और हम यही कहते थे, तब भी हम यही कहते थे चीन अपना यार है, उस पे जानिसार है, मगर वहाँ है जो निजाम उस तरफ न जाइयो उसको दूर से सलाम। ये आप लोगों की हालत थी। चीन आपका दोस्त है लेकिन उसके निजाम को सलाम है। गाली दो ना, निजाम हम अमेरिका की बात करते हैं ना चीन की करते हैं। अब मैं अरे भाई जाने आप लोग तो खुद कहते हैं कि हम अमेरिका छोड़ जाएगा तो हम चाइना की तरफ काबा करके आप जाएंगे ना, हम तो हमारी क्या बात, मेरी बात करें। आप जो चाइना की काबा मानते हैं, दूसरी बात ये कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी, जो चीन को काबा मानते हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं मसला सारा ये है आपका, आपके सारे एनजीओ टीवी में बैठे और जंग कर रहे हैं। 80 लाख लोग वहां मर रहे हैं, 80 लाख लोग सिंध में मर रहे हैं। कोई एक लिबरल एनजीओ पहुंची वहां पर? सारे मजबूत लोग पहुंचे हुए वहां पर, एक लिबरल एनजीओ। ये क्या जहालत हो रही है? जहालत आपकी बात है। आप फंड खाते, एक औरत के ऊपर जुल्म होते हैं, आप बैनर लेकर खड़ी हो जाती हैं। मतलब 50 लाख औरतें वहां भूख से मर रही हैं। कोई एक एनजीओ पहुंची? कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पहुंची? क्या मैं किसी एनजीओ को नहीं रिप्रेजेंट करे भाई। आप किसको कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? ऑल लिबरल फोर्सेस। कौन सी एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं? कोई एक लिबरल फोर्स वहां पहुंची है वहां पर? मैं लिबरल फोर्स हूँ। मैं पहुंची, आप गए वहां पर? आप बदीन में गए? आप बदीन में गए? आपको वही दाढ़ी वाले नजर आएंगे वहां पर। आपको वही नजर आएंगे जो अल्लाह से डरते हैं, वहां जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट अच्छा, अबे जाने दे, आप क्या बात कर रहे हैं? अबे जो अल्लाह से डरता है वो मदद करने आप ये बता दीजिए, आप ईरान से भी होके आए हैं। मैं तो अगेन इस बात पे करता हूं कि जिन चीजों को मैंने नहीं देखा वो उसको मैं उस तरह वसूख से रिपोर्ट नहीं कर सकता। जिन चीजों को देखा है उसके बारे में बात कर सकता हूं। लेकिन आप अभी ईरान से होके आए हैं तो वहां से आप मिल के आए लोगों से। ईरान का क्या मूड है? मतलब नॉर्दर्न अलायंस की हिस्ट्री आपको पता ही है और ईरान की सपोर्ट। जी देखिए, ये अभी मारवी साहब ने एक बात की, उनके नॉलेज का ये आलम है। कह रही है कि गुलबदीन हिकमत वाशिंगटन गया। बिल्कुल नहीं, 1986 में इनका वफद गया था, यूनाइटेड नेशन ने बुलवाया था और हिकमत यार के लिए रिक्वेस्ट किया था रेगन ने कि वो व्हाइट हाउस में आए। उसने इनकार कर दिया था और उसकी बेटी ने 3 दफा हिकमत यार को टेलीफोन किया कि तुम मेरे बाप की इज्जत रखने के लिए कम से कम आ जाओ। वो नहीं गया, कभी भी वाशिंगटन नहीं गया। उसकी बजाय यूनुस खालिद साहब को भेजा गया, जो यूनुस खालिद से आके वहां पे मिले रेगन के साथ। और ये अल्फाज सुनिए रेगन के हैं कि दीज आर द मॉरल इक्विवेलेंट्स ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स। मुजाहिदीन के लिए एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा, फाउंडिंग फादर्स के मॉरल इक्विवेलेंट्स। और उसके लिए हकानी साहब के लिए चार्ली विल्सन की किताब पढ़ लीजिए कि ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुडनेस, जिसके पीछे आज पड़े हुए हैं। जरा अपना मुतालिया मजीद वसी कीजिए। अभी आए ईरान की तरफ, तो मैं वहां गया था, एक फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी, वहां 80 इस्लामी ममालिक के वफूद आए हुए थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। उन्होंने सबने, मैं भी वहां पे था, तो इसका ताल्लुक कोई अफगानिस्तान के साथ नहीं था। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के बारे में बात की, क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं इस हवाले से। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से भी बातें हुई। लेकिन तारीख कभी मुंजमद नहीं रहती। जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने रवैयों को बदलती रहती हैं। चुनाचे वहां पे एक बड़ी तब्दीली देखने में जो मैंने अंदाजा लगाया कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, कि उनको भारत से बहुत खतरा पैदा हो चुका हुआ है। भारत इजराइल का साथी है और उनके पास इसके शवाहिद मौजूद हैं कि भारत कितना करीब जा चुका हुआ इजराइल के, और उनका टकराव है इजराइल के साथ, सीधी सी बात है। दूसरा यह है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो तो उस धड़े का हिस्सा है जिसको अब शिकस्त हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। और करज़ई हुकूमत जो है उसकी तो अभी रवानगी का जारी है, वो रुक नहीं सकती किसी सूरत में भी। ये एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता समझ लीजिए, एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। तो अब मसला सिर्फ ये है कि क्या हम ईरान के साथ कोऑपरेट कर सकेंगे इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग। ये हमारे लिए भी चैलेंज है, ये उनके लिए भी चैलेंज है और उसको वो बखूबी समझते हैं। राइट, मैं खुद ईरान में रहा हूं, मैं रहा हूं ईरान में। बात बढ़ाएंगे, मारवी साहब से बात करेंगे आपसे भी, लेकिन अगेन प्रोग्राम में ब्रेक हटाएं। ब्रेक के बाद हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं और ये मकबूल जान साहब और मारवी साहब। इस प्रोग्राम में बड़ा खुशामदीद कहते हैं। इस अफगानिस्तान के मुस्तकबिल से मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करें।
ایک تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں وہ اس کے خود انٹائٹل ہیں، اور جو بھی لفظ اور جملے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے بھی خود ذمہ دار ہیں. اور وہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہو اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، نہ صرف اس سول سوسائٹی میں بلکہ آگے بھی جہاں کہیں بھی اس طرح کے ایشوز کے اوپر پھر پنڈورا باکس کھلتا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب آپ کچھ کہنے لگے جو میں نے بریک لی لاسٹ ٹائم بھی میں نے بنایا تھا ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایران میں خود رہا ہوں. ایران میں انہوں نے ناردرن الائنس کو سپورٹ کیا تھا طالبان کے مقابلے میں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں کہ ایران پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا رہا ہے کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرتے رہے، اور لیٹر پیریڈ میں ایران نے باقاعدہ طالبان کو سپورٹ کیا تھا. اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ، چونکہ انڈیا کے امید کو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اس لیے انڈیا سے وہ ڈسٹینس رکھنا چاہتے ہیں. لیکن سر ایک سوال جو ایڈریس نہیں کیا گیا، ویدر وی یو ایگری ود ماروی صاحبہ اور اس طرح کے لبرلس جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے خاص، اور ناٹ انہوں نے یہ جو کہا نا جو آؤٹ فال ہے، جب اگر آپ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو آؤٹ فال ہے وہ بڑا ایکسٹریم ہے. اس سوال کو ہم لوگوں نے ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں آؤٹ فال کا مسئلہ ہے کہ افغانستان میں آپ چھیڑے نہیں، اگر افغانستان میں طالبان آتے ہیں تو اس کو طالبان کو آنے دیں، اور افغانستان میں اس وقت تقریباً 78% ایریا پہ طالبان کا کنٹرول ہے. کابل شہر کے اندر بھی ان کا کنٹرول مکمل طور پہ ایک ریڈ ایریا ہے جس کے اندر وہ موجود ہے. جو جس طرح کی گورنمنٹ چاہتا ہے اس طرح کی گورنمنٹ، یہ چاہتے ہیں کہ لبرل تو وہاں لبرل آتے ہیں تو لبرل آنے دو، وہاں طالبان آتے ہیں تو طالبان آنے دو. یہ لوگوں کا بنیادی حق ہے، جمہوری حق ہے کہ جیسی گورنمنٹ وہ آتی ہے وہ آئے. ماروی صاحب آپ ایٹ لیسٹ یہ حق مانتی ہیں لوگوں کا، افغانستان کے لوگ اگر طالبان کو دوبارہ الیکٹ کر لیں تو پھر ہمیں بھی ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے؟ جی دیکھیے طالبان تو الیکشن وغیرہ کو تو مانتے نہیں ہیں، وہ تو نہ پروگریسو کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، نہ وہ تو ایک اور قسم کی حکومت کو مانتے ہیں جس کو وہ خود ہی جو انہی کو سسٹم معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی حق نہیں ہے. افغانستان ایک سوورن ملک ہے اور افغانستان کی سوورنٹی کی رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے. افغانستان کے اندر کیسی بھی حکومت آئے حق بن جاتا ہے نا جب آپ کو پتا ہو کہ ہمارا بارڈر جو ہے بڑا وائبل ہے، ان کے ساتھ ہمیں پتا ہو کہ ہم ایک ہاسٹائل کنٹری برداشت نہیں کر سکتے افغانستان کی صورت میں، تو پھر ریئل پالیٹکس کے تناظر میں حق نہ حق تو بن جاتا ہے نا مولوی صاحبہ. نہیں اب انڈیا آپ دیکھیے آپ کا کسی کی سوورنٹی کو بھی وائلیٹ کرنے کا حق نہیں بنتا ہے. ہاں آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک پیسفل افغانستان ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک فرینڈلی افغانستان بھی ہو، تو بھائی محنت کیجئے نا. جو بھی حکومت وہاں پر منتخب ہو، جو بھی وہاں کے عوام کو امریکہ کا حق بنتا ہے تو عراق میں آ کے حملہ کرے، امریکہ کا حق بنتا ہے کہ افغانستان میں آ کے حملہ کرے، بارڈرنگ کنٹری نہ ہو، اس کا سوورنٹی اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ حق حاصل ہے. امریکہ کا کہتا ہے کہ 1961 میں کینیڈی پوری رات کھڑا رہے اور کیوبا کے میزل کرائسس کے اندر پوری رات رہے کہ ہم کیوبا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے پڑوس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو حق یونیورسلی ایکنالج حق ہے، ٹھیک ہے. چونکہ یہ مسلمان ہیں، چونکہ ان کی داڑھی ہے، چونکہ یہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے بھائی. اچھا ان کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ یہ نیٹو کی فورسز ہیں بھائی، اور کیوں آئی بھی ہو اگر طالبان کمیونٹی مل کے اگریسر ہے تو اگریسر ہے. اگر 50 ملک بھی مل کے کہیں کہ ہم کسی ایک آدمی کا حق مارنا چاہتے ہیں تو یون کا چارٹر حمیدگل صاحب آپ اس آرگومنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پرانی ہسٹری دہرائی نہ جائے اور پاکستان افغانستان کے معاملات میں بالکل انٹرفیئرنس نہ کرے؟ افغانستان چاہے انڈیا سے میل ملاپ کرے، چائنا سے کرے، جسے چاہے کرے، ایران سے کرے، ہمیں جو ہے وہ نیوٹرل رہنا چاہیے. کوئی منقوہ بیوی تھوڑا ہی ہے، وہ آپ کی منقوہ تھوڑا ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی منقوہ بیوی تھوڑی ہے افغانستان. ماروی صاحبہ کہہ رہی ہیں. جی نہیں، ہمیں بالکل جو وقت ہے اس میں جو ہمارے حق میں جا رہے ہیں معاملات سارے، جو کرنٹ آف ہسٹری ہے وہ ہماری ڈائریکشن میں فلو کر رہی ہے، اس لیے ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم انٹرفیئر کریں گے ایران کو بھی وہ حق ملے گا، پھر کوئی اور بھی، انڈیا کو البتہ حق نہیں کیونکہ وہ بارڈر پہ نہیں ہے. باقی 6 ممالک جو بارڈر کے اوپر ہیں پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ حق ہے. البتہ یہ جو کہنا ہے کہ جی وہاں پہ کیونکہ طالبان یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ تو الیکشن میں بلیو نہیں کرتے، تو چائنا کون سا الیکشن میں بلیو کرتا ہے؟ تو آپ اس کے ساتھ بڑے اس پہ تعلقات ہیں. وہ پولیٹیکل پلورلزم کو ریزسٹ کرتے آئے ہیں، وہ پلورلزم نہیں. آپ کو پیسے ملتے ہیں اس لیے اچھے تعلقات ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اور جو بیٹل کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں رائٹ قسم کی. سر یہ آپ نے آرگومنٹ بڑا ویلڈ دیا. لیٹ می پروسیڈ. جنگ میں ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو وہ اس فیصلے کو کریں، قبول کریں. جو بھی فیصلہ ہے وہ افغان قوم کا فیصلہ ہے، وہ اپنے معاملات کو خود درست کر لیں گے اور وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں، وہ صلح بھی کر لیتے ہیں.
بالکل ماروی صاحب لاسٹ 30 سیکنڈ دین آریہ مقبول جان صاحب اور حمید گل سے لوں گا لاسٹ 30 سیکنڈ کمنٹ. جی میں ایک تو جنرل حمید گل صاحب نے جو میری تصحیح فرمائی تھی، میں نے گلبدین حکمت یار کا نام ایک جنیرک اس کے طور پر استعمال کیا تھا. وہ یقیناً یونس خالص تھے جو وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جس کو پاکستان کے اخباروں نے اور جس کی انہوں نے بہت، یہ جو آریہ مقبول جان صاحب اس وقت مسکرا رہے ہیں، ان لوگوں نے بہت آپ کی معلومات پہ مسکرا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل وہ مسکرائیں گے کیونکہ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی. تو جلال الدین حقانی جو ہے، آپ میرے پلیز مجھے ٹوکے مت. آپ جلال الدین حقانی کا نام انہوں نے کہا جی یہ وہ ہیں، حالانکہ وہ یونس خالص تھے. جلال الدین حقانی تو غالباً امریکہ گئے بھی نہیں کبھی. تو اس وقت انہوں نے ریگن کا میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان لیکن میرا ٹائم تو آپ نے آریہ مقبول جان کو دے دیا، پھر آپ اسی کو دے رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. میرا ٹائم نہیں لیا. آپ مجھے میری بات کرنے دیں. دیکھیے جنرل حمید گل نے جو کوٹ کیا ہے کتاب چارلی ولسن کو، چارلی ولسن نے ان کے بارے میں جو کہا تھا میں وہاں پہ یہاں پہ بول بھی نہیں سکتی. دوسری ملا ضعیف کی کتاب بھی پڑھ لیجئے جس میں اس میں پاکستان کے بارے میں کیا کیا خرافات نہیں بکی ہیں اور وہ طالبان میری آواز آ رہی ہے. سر وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ لاسٹ 30 سیکنڈز. یہ بس یہ دیکھیں جو فیصلہ تو ہوگا وہ تو فیصلہ تو ہو چکا، ٹیکنیکلی وہ فیصلہ ہو گیا، ابھی باقی ٹھیک ہے آئے گا. باقی آخر میں لفظ یہ میں کہوں گا کہ یہ غصہ نہ کریں ماروی صاحبہ، ان کو یہ مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں یہ. اچھا چلے آپ کی بات میں بہت مسکرائی ہیں اور یہ مقبول جان میں تو بہتر ہے کہ مسکراتے اینڈ کرتے ہیں. امریکہ جاتا ہے، جب اس وقت جاتا ہے تو اس کے بعد چین اور امن اور سکون آ جاتا ہے. ویتنام کمبوڈیا میں آپ خوش ہیں، ہم بھی امن میں. پروگرام ختم ہو گیا. پروگرام یہی تھا. آج نیکسٹ ویک تک کے لیے بھی اجازت دیجیے. مرحبا جو شاندار. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز.